آپ دیکھ رہے ہیں علیم طاہر پوئٹری انٹرنیشنل چینل. میں ہوں علیم طاہر. دوست احباب، آئیے آج ہم کمار بھارتی 9ویں جماعت کا پہلا سبق حضرت عبد الرحمن بن عوف دیکھتے ہیں. پہلی بات، اسلامی تاریخ میں پیغمبر اسلام حضرت محمد کے اصحاب کی زندگیوں کے حالات اور ان کے کارناموں کو خاص اہمیت حاصل ہے. آپ نے اپنی گزشتہ اردو درسی کتابوں میں خلفائے راشدین اور بعض اصحاب کے حالات زندگی پڑھے ہیں. اسلام کے لیے ان کی قربانیوں کے واقعات سے بھی آپ واقف ہیں. اصحاب کرام کے انسانی، اخلاقی اور ایمانی جذبات اور ان کے الطاف و خلوص کی وجہ سے 10 اصحاب کو حضور اکرم نے ان کی مبارک زندگی ہی میں جنتی ہونے کی خوشخبری سنا دی تھی. ذیل میں ایک ایسے ہی صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف کی زندگی کے سبق آموز حالات پیش کیے جا رہے ہیں کہ اسلام لانے سے پہلے اور اسلام لانے کے بعد ان کی زندگی میں کیا انقلابات آئے، انہوں نے مشکل حالات کا مقابلہ کیسے کیا اور قوت، محبت اور عقیدت کی کیسی عمدہ مثالیں پیش کیں. حضرت عبد الرحمن بن عوف کی زندگی کا شخصی مطالعہ سماج اور اس کے افراد سے خلوص و یگانگت کی مثال بھی ہے. سوانح نگاری. سوانح نگاری یا سوانح عمری ایک بیانیہ صنف ہے. زندگی کے واقعات کو تاریخ اور ترتیب کے ساتھ لکھنا سوانح نگاری ہے. سوانح نگاری میں جس شخص کی زندگی کے حالات لکھنا مقصود ہوں، اس کے مزاج اور اس کی نفسیات اور اصل فطرت کو بھی سوانح نگار سمجھنے کی کوشش کرتا ہے. سوانح کا موضوع کسی ایسی شخصیت کو بنایا جاتا ہے جس نے ادبی، سیاسی یا سماجی سطح پر کوئی بڑا کارنامہ انجام دیا ہو. لیکن سوانح نگار صرف شخصیت ہی کو موضوع نہیں بناتا، بلکہ اس شخص کے عہد، تہذیبی و ثقافتی نیز سیاسی و سماجی صورتحال کا بھی تجزیہ کرتا ہے. اردو کی اہم سوانح عمریوں میں یادگار غالب اور حیات جاوید حالی، الفاروق اور سیرت النبی شبلی، سیرت عائشہ سید سلیمان ندوی، غالب نامہ شیخ محمد اکرام وغیرہ شامل ہیں. تو سبق کی ابتدا یوں ہوتی ہے کہ غلے، کپڑے اور ضروریات زندگی کے مال و اسباب سے لدے ہوئے 700 اونٹوں کا قافلہ مدینے کی گلیوں سے گزر رہا تھا. خشک سالی نے عوام کو افلاس اور بدحالی کی زندگی گزارنے پر مجبور کر دیا تھا. ان حالات میں بچے اس قافلے کو حسرت بھری نظروں سے اور مدینے کے بوڑھے اور نوجوان حیرت اور امید سے دیکھ رہے تھے کہ کاش اس میں ہمارا بھی کچھ حصہ نکل آئے. قافلے کی آمد پر شور اتنا تھا کہ کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی. قافلے کو دیکھنے کے لیے لوگ ایک دوسرے کو آوازیں دے رہے تھے. اس شور کے متعلق حضرت عائشہ نے کسی سے دریافت کیا تو آپ سے کہا گیا کہ مدینے میں آیا ہوا 700 اونٹوں کا یہ قافلہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کا ہے اور اس قافلے کے اونٹ مال و اسباب سے لدے ہوئے ہیں. یہ خبر سنتے ہی آپ فرمانے لگیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں جو کچھ دیا ہے اس میں برکت دے، یقیناً آخرت کا ثواب بڑا ہے. میں نے رسول اللہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ عبد الرحمن بن عوف سست روی سے جنت میں داخل ہو رہے ہیں. حضرت عائشہ کی یہ بات اس شخص نے حضرت عبد الرحمن بن عوف تک پہنچا دی تو انہوں نے اونٹ پر سے سارا مال اتروایا اور مدینے کے لوگوں میں تقسیم کر دیا. یہ وہی عبد الرحمن بن عوف ہے جنہوں نے حضرت محمد کے حکم پر مکے سے مدینہ ہجرت کی تھی. تب وہ مفلس اور تنگ دست تھے. حضور نے مدینے کے انصار اور مہاجرین کے درمیان رفاقت و اخوت کا رشتہ قائم کیا تو حضرت سعد بن ربی انصاری حضرت عبد الرحمن کے بھائی بن گئے. مدینے میں اس وقت حضرت سعد سب سے زیادہ مالدار تھے. انہوں نے اپنے دینی بھائی کو اپنی آدھی جائیداد دینی چاہی، مگر انہوں نے لینے سے انکار کر دیا اور کہا، بھائی مجھے صرف بازار کا راستہ بتا دو. اسلام قبول کرنے سے پہلے حضرت عبد الرحمن کا نام عبد عمرو تھا، مگر اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت محمد نے ان کا نام بدل کر عبد الرحمن رکھ دیا. وہ بنی زہرہ بن کلاب کے خاندان میں 577 عیسوی میں پیدا ہوئے. بچپن ہی سے نہایت وجیح، دراز قد، مضبوط جسم والے اور فرتیلے تھے. وہ ان 8 صحابہ میں سے ہیں جنہوں نے قبول اسلام میں پہل کی تھی. اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی وہ شراب نوشی سے متنفر اور بت پرستی سے بیزار تھے.
رسول اکرم کی تعلیمات نے ان کے قلب و ذہن کو ایسی جلا بخشی کہ ابتدائی دور ہی میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت عبد الرحمن کا اسلام قبول کرنا تھا کہ مشرقین مکہ کے ظلم و ستم کا وہ شکار ہوئے، مگر صبر و تحمل کے ساتھ انہوں نے ساری تکلیفوں کو برداشت کیا، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہجرت کا حکم نافذ ہوا۔ چنانچہ دیگر مسلمان ساتھیوں کے ساتھ حضرت عبد الرحمن نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ پھر مشرقین مکہ کے قبول اسلام کی غلط خبر سن کر تمام مسلمان جب حبشہ سے مکہ لوٹ آئے تو ان پر دوبارہ ظلم و ستم ہونے لگا۔ تب حضور کے حکم سے حضرت عبد الرحمن نے مدینہ ہجرت کر لی۔ مدینہ پہنچ کر انہوں نے تجارت کا پیشہ اختیار کیا۔ شروع میں وہ بازار سے کچھ مال خریدتے اور اسے وہیں فروخت کر دیتے اور منافع کے پیسوں میں سے کچھ پس انداز کرتے، کچھ اپنی ذات پر خرچ کرتے۔ رفتہ رفتہ ان کی تجارت بڑھتی گئی اور ان کا شمار مدینے کے بڑے تاجروں میں ہونے لگا۔ تجارت میں اپنی ترقی دیکھ کر حضرت عبد الرحمن خود حیران رہتے۔ ان کی تجارت دنیا کے تمام عیوب سے پاک تھی، حرام مال کا ایک ذرہ بھی اس ملک التجار کے مال میں نہیں پایا جاتا۔ یہی وجہ تھی کہ جب حضرت عبد الرحمن بن عوف نے 50,000 دینار اللہ کی راہ میں تقسیم کرنے کی وصیت کی تو حضرت عثمان غنی نے خود مخیر و متمول ہونے کے باوجود حضرت عبد الرحمن کے مال میں سے اپنا حصہ یہ کہتے ہوئے طلب کیا کہ عبد الرحمن کا مال حلال اور صاف ہے، اس کا ایک لقمہ بھی باعث برکت و عافیت ہے۔ دولت کی ایسی فراوانی اور صالح زندگی کے باوجود حضرت عبد الرحمن پر ہمیشہ خدا کا خوف طاری رہتا اور ان کی زبان سے کبھی ایسے الفاظ بھی ادا ہو جاتے کہ مجھے خدشہ ہے کہ کہیں ہماری نیکیوں کا بدلہ ہمیں دنیا ہی میں نہ دے دیا جائے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی وسیع پیمانے پر تجارت ہونے کے باوجود دولت کمانے میں ان کا انہماک کبھی دیکھا نہیں گیا۔ عرب کے بڑے تاجروں میں ان کا شمار ہونے کے بعد بھی انہوں نے کبھی اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کی کوشش نہ کی۔ بالعموم مال و متاع اور دولت و ثروت کے زعم میں آدمی خدا فراموش ہی نہیں اپنوں سے بھی بیزار ہو جاتا ہے، مگر حضرت عبد الرحمن کا یہ عالم تھا کہ تجارت سے جو کچھ حاصل ہوتا اسے غربا و مساکین اور اہل و عیال پر بے دریغ خرچ کر دیتے تھے۔ اسی وجہ سے ان کے متعلق کہا جاتا تھا کہ سارے کے سارے اہل مدینہ ابن عوف کے مال میں شریک ہیں۔ دولت کمانے اور اسے سینت کر رکھنے کے لیے انہوں نے کبھی تجارت نہیں کی۔ دین کے کاموں میں وہ بے انتہا خرچ کرتے۔ وہ اپنی تجارت کے نفع کا انداز خدا کی راہ میں خرچ ہونے والی دولت سے کرتے تھے۔ وہ قناعت پسندی اور استغنا کے لیے سارے مدینے میں مشہور تھے۔ یہ وہ خوبیاں تھیں جن کی وجہ سے وہ اصحاب میں نمایاں نظر آتے تھے۔ اس پر مستزاد ان کی سادہ اور بے ریا زندگی تھی، جس میں افلاس سے عمارت تک کے حالات میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ وہ جب تنگ دست تھے اس وقت بھی سخاوت میں اپنی کشادہ قلبی کا ثبوت دیتے رہے، اور جب عمارت ہاتھ آئی تو عطا کی کشادگی میں بھی اضافہ ہو گیا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جب جنگی ساز و سامان کی ضرورت پیش آئی تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے 200 اوقی سونا اللہ کی راہ میں پیش کر دیا۔ مدینے کے اس وقت کے حالات کے لحاظ سے یہ امداد بہت زیادہ تھی۔ اس کثیر رقم کو دیکھ کر حضور نے حضرت عبد الرحمن سے پوچھا کہ اپنے خاندان کے لیے کیا چھوڑا، تو انہوں نے جواب دیا، جس رزق خیر اور اجر کا اللہ اور اس کے رسول نے وعدہ فرمایا ہے، اتنا مال میں نے اپنے اہل خانہ کے لیے چھوڑا ہے۔ یہی وہ ایمانی جذبہ تھا جس کی بدولت حضرت عبد الرحمن کو زندگی ہی میں جنت کی بشارت دی گئی تھی۔ اسی بشارت کی بنا پر عشرۂ مبشرہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کو دنیاوی جاہ و جلال حضرت عبد الرحمن بن عوف کو دنیاوی جاہ و جلال سے ذرا دلچسپی نہیں تھی۔ انتقال سے پہلے حضرت عمر نے جن 6 صحابہ کو خلیفہ اسلام کے لیے انتخاب کے لیے نامزد کیا تھا ان میں حضرت عبد الرحمن بھی شامل تھے۔ سب سے پہلے وہ بذات خود خلافت کے منصب سے یہ کہتے ہوئے دستبردار ہو گئے کہ اللہ کی قسم اگر میرے حلق پر چھری رکھ دی جائے تو یہ چیز مجھے خلافت سے زیادہ پسند ہے۔ بالآخر انہی کی ایما پر حضرت عثمان بن عفان خلیفہ بنائے گئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف تجارت کے ساتھ زراعت بھی کرتے تھے۔ فتح خیبر کے بعد اللہ کے رسول نے وہاں کی ایک کشادہ اراضی ان کے نام کر دی تھی۔ انہوں نے اپنی ذاتی دولت سے بھی کئی کھیتیاں خرید لی تھیں۔
وہ کھیتوں کی فصل بھی تجارتی مال کی طرح غربا میں تقسیم کر دیتے تھے۔ ایک موقع پر انہوں نے زمین کا ایک ٹکڑا 40,000 دینار میں خریدا اور اسے بنی زہرہ کے غربا اور مساکین نیز امہات المومنین میں تقسیم کر دیا۔ آخر عمر میں حضرت عبد الرحمن نے اپنی کل جائیداد فی سبیل اللہ تقسیم کرنے کی وصیت کی تو غزوہ بدر میں شرکت کرنے والے 100 صحابہ میں سے ہر ایک کے حصے میں 400 دینار اور وراثت میں ان کی ہر بیوی کے حصے میں 80 دینار آئے۔ حضرت عبد الرحمن تجارت اور زراعت ہی میں مصروف نہیں رہتے بلکہ غزوات میں بھی شریک ہوتے تھے، مگر جنگ و جدل سے زیادہ وہ امن و خیر خواہی کے راستے کو پسند کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت عبد الرحمن کی حکمت عملی کی وجہ سے دومتل جندل کی جنگ کے موقع پر پورا علاقہ پرامن طور پر فتح ہو گیا اور دشمنوں نے اپنی شکست تسلیم کر لی۔ اس موقع پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن کو یہ نصیحت کی تھی کہ جنگ میں بچوں، عورتوں اور بوڑھوں کو قتل مت کرنا اور جنگ سے قبل انہیں احسن طریقے سے سمجھانا۔ جنگ احد میں دشمنوں سے لڑتے ہوئے ان کے استقلال میں ذرا سی بھی کمی نہیں ہوئی۔ کامرانی کے ساتھ واپس لوٹے تو ان کا جسم زخموں سے چھلنی تھا۔ ان زخموں کی وجہ سے ان کے ایک پیر میں لنگ آ گیا تھا۔ اس جنگ میں ان کے چند دانت بھی ٹوٹ گئے تھے۔ اس طرح میدان کارزار ہو یا تجارت کا بازار، حضرت عبد الرحمن بن عوف دونوں میدانوں میں مستعد رہے۔ انہوں نے اپنی بے لوث خدمات سے دین کو خوب نفع پہنچایا۔ 75 برس کی عمر میں 652 عیسوی میں حضرت عبد الرحمن کا انتقال ہوا۔ جاں کنی کی حالت میں ان کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ احباب کے پوچھنے پر وہ کہنے لگے، مجھے اس بات کا خوف ہے کہ میری دولت کی وجہ سے میں اپنے دوستوں سے دور نہ کر دیا جاؤں۔ اسی حالت میں حضرت عائشہ کی جانب سے آپ کو یہ خوشخبری پہنچائی گئی کہ ان کی قبر حجرہ عائشہ میں حضرت ابو بکر صدیق کے پہلو میں بنائی جائے، مگر حضرت عبد الرحمن نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ مجھے حیا محسوس ہوتی ہے کہ اس بلند جوار میں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر کے پہلو میں لیٹوں۔ ان کے جنازے کی نماز حضرت عثمان بن عفان نے پڑھائی، جس میں وقت کے جلیل القدر صحابہ موجود تھے۔ سبحان اللہ۔